استخارے کی دعا کیا ہے اور استخارہ کیوں کرنا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہے، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں جو خیر ہے وہ طلب کرنا ہے، اور وہ کاموں میں ہمیں اس کا شر کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اس کی شر سے اللہ ہمیں حفاظت فرما دے۔ اللہ سے خیر طلب کرنے اور شر سے بچنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ استخارہ ایک خاص دعا اور طریقہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو اہم فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا۔ جب کوئی انسان کسی اہم معاملہ مثلا شادی کرنا ہو یا کاروبار شروع کرنا ہو یا کسی جگہ پر سفر کرنا ہو یا نوکری کا مسئلہ ہو یا کسی بڑی چیز کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں خیر ہے یا شر ہے اس کے بارے میں بندوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو جب وہ بندے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو خیر ہے اس کی طرف راستے آسان فرماتے ہیں، اور جو اس کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ استخارہ گویا اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، اور اگر یہ کام میرے لیے نقصان ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ استخارہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنی عقل اور خواہش پر نہ چلے بلکہ اللہ کی رضا پر فیصلہ کریں۔ استخارہ ایمان کی علامت ہے کہ بندہ ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے استخارے کی نماز کی نیت کر کے، اور نماز کے بعد ایک مخصوص دعا ہے وہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دل میں خیر کی دعائیں مانگے۔ استخارے کی دعا یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ اس کے بعد یہاں پر اپنا معاملہ نکاح ہے، کاروبار ہے، سفر وغیرہ ہے یا کوئی چیز خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، دل میں نیت کر لے یا اللہ اس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، دل میں نیت کرے یا اللہ میں ان کاموں کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، دل میں نیت کرے۔ پھر اس کے بعد پڑھے خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَغْضِنِي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ بے شک میں تیری مشورہ طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے، اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے، اور میں تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ یعنی جو بھی کام کر رہے ہوں کہ وہ کام میرے دین
میرے دنیاوی معاملات اور میرے انجام کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین، میرے دنیاوی معاملات اور میرے انجام کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی جہاں کہیں بھی ہو مقدر فرما دے، پھر مجھے اس پر راضی کرا دے. لہذا ہر کام میں جو بھی کوئی بڑا کام ہو، جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہوں یا کوئی فیصلہ لیتے ہوں، نکاح کے بارے میں ہو، زمین یا مکان خریدنا ہو، یا کسی بڑی چیز کو بیچنا ہو، یا کہیں سفر کرنے میں آپ کو تردد ہو، ان تمام معاملات میں، ان تمام چیزوں میں استخارہ کرنا یہ مسنون ہے. استخارہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، آخر میں شرمندہ ہو جاتا ہے، کاموں میں ناکام ہو جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. اللہ سے خیر طلب کرنے میں دین اور دنیا میں فائدہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ہر عمل میں استخارے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے اور جو شر ہے اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. آمین.